Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi azim. Subhanallah wa bihamdihi بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفعل ومرة أما بعد. ایک حدیث جس کو روایت اسقاب بن عجرہ نے کیا ہے. اس حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک روز جمعے کا تھا جو بہت ہی بابرکت دنوں میں ہے، جس کو سید الایام کہتے ہیں، یعنی سارے دنوں کا سردار ہے. جیسے کہ الحمدللہ یہ رمضان مہینوں کا سردار ہے، اسی طریقے سے یہ جمعے کا دن ہے اور برکتوں والا. ہر قدم پہ اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. جمعرات کی رات مغرب بعد سے شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ہفتے ہمیں نوازتے ہیں اس رات سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس رات کی ابتدائی ہمارے سے اپنے ذکر سے فرما دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو ہے رمضان یہ بھی بہت اونچا مہینہ ہے. اس کی طرح تو جو جمعے کا دن تھا، نبی کریم سرس مسجد نبی تشریف رکھتے تھے، تمام صحابہ کرام موجود تھے ظاہر ہے جمعے پڑھنے کے لیے. اس کی امپورٹنس ہے حدیث کی، آپ دیکھیں کتنی زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لا رہے ہیں. پہلا قدم شریف رکھتے ہیں ممبر پر، پھر اونچی آواز سے کہتے ہیں آمین. دوسرا قدم فرما رکھتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں آمین. تیسرا قدم مبارک رکھتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں آمین. خطبہ شروع کرتے ہیں، نماز ہوتی ہے. صحابہ کا آپ سے ان کا یہ غیر معمولی فعل دیکھ کر کہ کچھ فرمایا تو نہیں لیکن آپ صرف آمین ہی کہہ رہے ہیں، تجسس ہوا، کیوریوسٹی ہوئی کیا کیا جائے. ہمت کر کے عرض کی یا سنو یہ ایک غیر معمولی چیز دیکھی ہے کہ آپ اس سے پہلے آپ نے ایسے نہیں فرمایا. تشریف لے جاتے ہیں اور آپ آمین فرما رہے ہیں. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صحیح کہا. جس وقت میں ممبر پر چڑھنے لگا تھا تو جبریل علیہ السلام میرے سامنے تشریف لائے. تو انہوں نے دعا مانگی. ظاہر اللہ نے بھیجا تھا ان کو دعا کرنے کے لیے، یعنی ایک بھیجنے والے اللہ تعالیٰ تھے، دعا کرنے والے جبریل امین تھے، ملائک کے سردار تھے، اور آمین کہنے والے سبحان اللہ
پوری کائنات کے سردار تھے. تو اب اس دعا کا اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ کتنی زبردست یہ دعا ہوگی، کہ یہ مقبولی دعا ہے. یہ اللہ کے نبی نے جو فرمائی ہے، یہ اہمیت ہے اس کی دعا کی. دعا میں پہلے یا دوسری آخری کے حساب سے نہیں، ترتیب کیا ہے اس کی. لیکن آپ نے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی جس پہ آپ نے آمین فرمایا تھا، یہ دعا تھی ایک اس میں سے، کہ افسوس ہے ایسے انسانوں پر، ایسے انسان پر، ایسے عورت پر، ایسے مرد پر، کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہ پائے اور وہ مغفرت نہ کرا سکے. ہلاک ہو گیا وہ شخص، ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا وہ شخص کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی، اتنی بڑی، اتنی آسان سہولت تھی جو اللہ نے اس کو دی، کہ اس کے ہوتے ہوئے، اس کے خون کا ٹکڑا بنتے ہوئے، ماں باپ اس کے موجود تھے، وہ بوڑھے تھے، اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی، دعائیں نہیں دی ان کی. اتنا زبردست اللہ نے دروازہ کھولا ہوا تھا اس کی مغفرت کا یہ، اور اتنا آسان تھا کہ وہ اپنے باپ کو ایک گلاس پانی بھی دیتا تو ایسی دعا کوئی نہیں دے سکتا. سب خود غرض دنیا ہے، یاد رکھیں، دنیا ساری خود غرضی ہے. دو ہی رشتے بہت مضبوط ہیں، میں آپ کو بتاؤں جو میں سمجھتا ہوں، یا تو صحیح خون کا رشتہ یا صحیح اللہ کا رشتہ. دعا انہی سے نکلتی ہے، میں صحیح بتاؤں. باقی سب یہ عارضی معاملات ہیں سارے جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں. دو گیٹ اتنے زبردست ہیں کہ جس کے آدمی بہت آسان ہے اپنی مغفرت کرانا، لیکن دونوں میں ہم بہت شیطان ہیں، ہم بہت شیطان ہیں. اللہ جب یہ چانس دونوں ہمیں دیتے ہیں زندگی میں مل جاتے ہیں انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں. ایسے بھی تعلق مل جاتے ہیں صرف اللہ کے لیے ہو، اور ایسا تعلق تو ہے ہی، خونی کے ماں باپ تو ہوتے ہیں ہمارے پاس. دو چانسوں کو ہم ضائع کر دیں اور جنت نہ کمائے تو اللہ نے فرمایا کہ افسوس نہیں، ہلاک ہو گیا وہ شخص، گنجائش ہی کوئی نہیں جہنم میں جانے کی، اس کی برباد ہے اس کی دنیا بھی آخرت کی بھی. یا سب عارضی خوشیاں اس کو جو نظر آ رہی ہیں، نتھنگ ایٹ آل. اتنا آسان ہے جنت کمانا. اس میں اللہ اکبر، اپنے باپ کے چہرے کو اگر محبت سے دیکھ لے تو پورے حج کا ثواب. اور جو رہتا ہو بولٹر میں باپ ہو اس کا پتہ نہیں کسی اور جگہ 7 سمندر پار، تو وہ کیا زیادت کرے گا؟ پیسے کدھر کمائیے جی، روٹی کہاں سے کمائیں جی، فلاں یہ کیا کرنا جی، وہاں تو یہ کھانے کو نہیں ملتا، وہاں تو بڑی گرمی ہے جی، وہاں تو بڑی سردی ہے، وہاں تو کہے گا میں تجھے خود تو نے ایک ایسی جنت کو چھوڑ کر. ہاں ایک اور حدیث آ گئی یاد مجھے، الحمدللہ، جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ کی خدمت ہے. تو ہم کہاں ہیں؟ اسی وقت جاتے ہیں جو سانس آخری ہوتی ہے نا اس کی بیچارے کی، مر گیا جی مر گیا، او جی میں جا رہے ہیں جی ٹکٹ، اس کو بیچارے کو دبانے کے لیے جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے انسان ہلاک ہیں، بہت چلتے پھرتے بس مال کما رہے ہیں، جیبوں میں جا رہے ہیں، بینکوں میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. لیکن جو اللہ نے دروازہ دیا ہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا اللہ نے احسان کیا ہے. کہ یہ احسان جتایا اللہ نے اس طریقے سے. اللہ پاک ہم ان لوگوں میں نہ شامل کرے کہ جب ہم دنیا کو پریفر کریں ان دو محبتوں کے لیے. کون سی؟ جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، جہاں سے صحیح دعائیں نکلتی ہیں، جس سے اللہ سے تعلق ہو یا جس سے خونی تعلق اللہ نے رکھ دیا ہو، ماں باپ انسان. یہ دوسری دو اپنے قدموں کا آسان طریقے سے انسان ایک تعجب کی باتیں بتا رہے ہیں.
پھر انہوں نے دعا کی تو پھر آپ نے آمین فرمائی. ذرا ہیزیٹیشن نہیں اللہ کے نبی کو. ہم اپنی امت میں ایسے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں ہلاک ہو جائیں، خوار ہو جائیں، برباد ہو جائیں. یہ رحمت اللہ عالمین خوشی سے آمین کہہ رہے ہیں. ڈیزرو کرتا ہے یہ آدمی، یہ ڈیزرو فار دس. ایسی عورت ایسا مرد جو اپنے ماں باپ کو نافرمان ڈیزرو کرتا ہے، وہ شخص ہلاک ہو جائے گا. وہ شخص خوشحالی ہوگی نہیں زندگی میں ایسے انسان کے لیے جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، یا اپنے مشائخ کرام کو، شیخ کو ناراض کیا. جہاں دعا کی جو منبع ہے ہمارے الحمدللہ. پھر دعا مانگی تو اس میں دعا میں دوسری چیز بہت آسان بتائی ہے. کمال آسان راز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی چیز. جنت کے دروازے ہیں اتنے آسان کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. دوسری کیا دعا؟ اللہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنے اور ان پر درود نہ بھیجے ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، خوار ہو گیا وہ شخص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے اور وہ گونگا ہو کے بیٹھا رہے، منہ سے اس کے نکلے ہی نہ کوئی کلمہ، شارٹ کٹ کے چکر میں ہمیشہ کہ رغبت اس کو نظر نہ آیا ہو. کس کا نام آ رہا ہے یہ تو دیکھو، کس شخصیت کا نام ہے جو اللہ توفیق دے رہے ہیں، سنوا رہے ہیں تمہیں وہ نام، اور تم اس کو جو ہو بائی پاس کر رہے اس کو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے ڈیزرو ہی نہیں کرتا، برباد ہو جائے شخص، تباہ ہوا وہ شخص، ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرما دیا. تصور نہیں کیا جا سکتا ایسا انسان کہ اتنا آسان دروازہ کہ ایک دفعہ درود شب پڑتا ہے تو 10 رحمتیں اترنا شروع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ. ایک درود جسے ابھی تک ہم سٹارٹ میں 3 درود پڑھیں ایک معمولی چیز ہے، الحمدللہ رحمتوں کے اندر نہا جاتا ہے آدمی، بھی بات شروع بھی نہیں ہوتی. کتنا اللہ کا احسان ہوتا ہے، کتنا کرم ہوتا ہے. منہ سے نکلتا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں نکلتا. ایک حدیث سے یاد آ رہی درود شریف میں بڑی خوبصورت، شاید سے پہلے میں آپ کو نہ سنائی ہوں. عائشہ صدیقہ شاہ مروی کرتے ہیں اس حدیث کو کہ جب انسان درود پڑھتا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم پڑھتے ہیں ہر وقت، درود انسان جب پڑھتا ہے تو اس درود کے لیے ایک فرشتہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے. بولے سبحان اللہ. سب چلتا ہے کائنات میں بھائیو، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. وہ فرشتہ اس درود کو اب 10,000 درود پڑھیں 10,000 دفعہ اٹھائے گا درود شریف، اس کی ڈیوٹی ہے. تب وہ درود پڑھتا ہے، جس وقت درود پڑھتا ہے تو الحمدللہ اس درود کو اٹھایا جاتا ہے. فرشتہ اٹھاتا ہے، مستی کے ساتھ چھپا لیتا ہے اپنے پروں میں، بھاگتا ہے سیدھا. کہاں؟ اس کو اتنی چھوٹ ہے، اجازت ہے اس کو کہ ڈائریکٹ جاتا ہے اللہ کے پاس. کتنی بڑی برکت ہے اس روشی کو دیکھ، شوٹ کرتا ہے سیدھا بندی کے اندر پہنچ جاتا ہے وہ شخص، وہ فرشتہ. اللہ کو کیوں ہوئی اتنی جلدی پہچان جاتا ہے اللہ تعالیٰ جی، تو وہی درود لے کے آیا میرے پاس، میرے حبیب کا. اجازت ہے اس کو تمہارا. پتہ لگتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے، ہم سمجھ گیا تو کیا کام کر کے آیا. ماشاء اللہ، ابھی فوراً کر فالو. جس نے درود بھیجا ہے نا، اللہ تو پتہ ہے ہمیں کہاں مرنا ہے، کہاں دبانا ہے، کس ڈبے میں جانا ہے، سب پتہ ہے اس کو. اس کا پوسٹ مارٹم ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو کہتا فوراً جا، دیر نہ کر. اگر مر گیا زندہ ہے کہ اس کی قبر پہ پہنچ جا. سبحان اللہ. تو جب تو قبر پہ پہنچ کے درود چھوڑے گا تو یہ درود جو ہے اس کے لیے استغفار کرے گا، اس کی بخشش کرائے گا اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی. کتنی زبردست چیز ہے. کس سے کیسے چانس اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں پاگلوں کو لے کے زندگی. ہمیں اندازہ لگاؤ کہ دنیا ہمیں فرصت نہیں دیتی بیٹھ کے ہم دیر تصویر کر لیں درود شریف کی. ہزاروں مشکلیں پڑی ہیں، ہزاروں پریشانیاں آئی ہیں، ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، لیکن دروازے دیکھیں گھروں میں ہمارے.
اللہ کی رحمت کے دروازے ہمارے گھروں میں ہر وقت بخشش ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسی چیز. اب تیسری چیز تھی، دونوں ایکسٹریم بتائیں یہ چیزیں، یا تو بخششوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، یا ہلاک ذلیل و خوار ہو جاتا ہے وہ شخص. دونوں چیزیں ایکسٹریم پر ہیں. یہ دیکھیں کل جا کے ہم اللہ کے پاس یہی نہیں کہیں گے ہمیں تو چانس نہیں مل رہا، ہم کیا کرتے جی، ہمارا بخشی کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی عمل نظر نہیں آیا. اب تیسرے دیکھ لیں، پھر دعا کی گئی تو آپ نے پھر جو ہے اس دعا پہ آمین کہو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. بالکل صحیح ہے. ہلاک ہو، برباد ہو، خوار ہو ایسا مرد اور عورت کہ جس کو رمضان میسر آ جائے، اللہ رمضان تک پہنچا دے. کہ پہنچنا آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 3 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دی. اللہ کا رمضان، اللہ کا رمضان، اللہ نے رمضان پہنچا، اللہ نے رمضان پہنچا. تو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے رمضان میں پہنچنا. ایک لمحے کا مجھے تو خطرہ آتا ہے کہ میں اب نماز پہ جا سکوں گا یا نہیں جاؤں گا، یا اللہ میں تراویح پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھوں گا، یا اللہ میں ذکر کر لوں گا یا نہیں کروں گا. اتنا خدشہ لگا رہتا ہے. پورا سسٹم تو اللہ کے اختیار میں. کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جو رکاوٹ میں اس کے لیے بن جائے. کیونکہ کیا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے. اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہماری جہنم کی آگ سے بچنے کا، اور کتنی خطرناک اور ظالم چیز ہے جہنم کا، جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا ہے. آپ بتائیں ہم کتنے جہنم کے اندر غرق ہیں. یہ سارا انتظام جو کیا، تراویح پڑھانے کے لیے نہیں کیا، یہ روزہ رکھنے کے لیے نہیں کیا، یہ پیٹ خالی کرنے کے لیے نہیں کیا، یہ کوئی ہمارے صحت بنانے کے لیے، ڈائٹنگ کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ چلے گئے جہنم میں ان کا حال کیا ہوگا. صرف اس نسبت سے کہ ہم نبی پاک ان کی امتی ہیں. اتنی محبت اللہ کو ہوگی انہیں جائے ایسی کی تیسی میں جاتا ہے جہنم، اللہ کے بھر دے گا جہنم. حلمن یزیج جہنم کہیں اور لے اللہ بیچتا رہے گا. کسی اور سے سروکار اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہو گیا کہ پورا مہینہ ہمیں دیا ہے. نہ تراویح کے لیے دیا ہے، نہ ہمیں نمازوں کے لیے دیا ہے، نہ روزے رکھنے کے لیے دیا ہے، کچھ نہیں دیا. یہ تو سب اس لیے کیا ہے کہ اور زیادہ ثواب بڑھے ان کے، اور زیادہ درجے بلند ہوں ان کے اس رمضان میں. تو اتنی بڑی گیٹ آف ہیون ہمارے لیے کھول کے اللہ پاک نے رکھ دیا ہے. نہیں جی بتا تھوڑا نہیں جی بس روزے فدیہ دے سکتے ہیں، اس کا فدیہ پوچھتے پڑتے ہیں ابھی رمضان آئے. اللہ سے نیت کیوں نہیں کرتا آدمی کہ انشاءاللہ رکھوں گا، ہمت کروں گی نہیں، پہلی ٹانگ مارتے پھرتے ہیں. میں تو فلاں گولی کھاتی ہوں، میں تو فلاں یہ ہو جاتا ہے، دن میں چکر آتا. اور کہ اللہ نے تمہیں روزہ اس لیے دیا کہ تم بڑا بہترین فریش فیل کر مزے کرتا ہے. پھر دیا اس لیے ہے کہ تکلیف ہوتی ہے اس میں، اور تکلیف کو برداشت کرنے کا نام ہی نفس کو ختم کرنا ہے. نفس کو ماننے کا نام ہی رب کا ملنا ہے. جس عبادت میں آدمی کو مجھے بتائیں، جس عبادت میں آدمی کو مزہ آنے لگے اور تکلیف نہ، وہ عبادت کہاں رہتی. وہ بیڈ بریک فاسٹ بن جائے آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آج کل اعتکاف، بیڈ بریک فاسٹ بن جائے تو مجھے بتائیں تو اس میں تکلیف ہی کیا ہے. اس میں کہیں بستر اٹھا دو، کچھ کھانا پینا لائیے، تو بھئی یہ تو سب چیزیں نفس کو تکلیف دینے کے لیے اللہ پاک نے دی ہیں. سادہ کھا کے بے نس نہانے تک نہیں، ہم نہا سکتے ہیں. کیوں نہ ہو سکتے ہو؟ اپنے پسینے کے بدبوؤں کے اندر سونگو اپنے آپ کو، یہی تو تکلیف ہے. خارشیں کرو جسم پہ. حج کیوں دی ہے؟ یہ ہالیڈے ہم یہ بڑی تکلیف ہوتی. وہ تکلیف تو ہوگی، تکلیف کی اللہ نے دی ہے چیزیں. یہ ہمارے روزہ رکھتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے، پچھ سے ہی ہے. یہ درد سے ہی ہے جہنم کی آگ سے ہی؟ مجھے بتاؤ. جتنی زیادہ روزہ لگے گا سمجھو اتنا ہی قبول ہو رہا ہے. میرا فلسفہ ہے. اور جتنا مزہ آ رہا ہے نا، اس کو 3 پراٹھے کھا کے ہضم ہی نہیں ہو رہا، لگا رہے مارے اور بھوک نہیں لگ رہی اس کو، کچھ سمجھو جتنا کمفرٹ اس کے لیے وہ بن رہی ہے نا عبادت، اس کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی.
تو سمجھو عادت بن گئی اس کی، عبادت نہیں عادت بن گئی ساری۔ تہجد پہ کیوں ثواب رکھا ہے مجھے بتائیں، کیوں رکھا ہے تہجد پہ ثواب؟ اس لیے رکھا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے سب سے، نفس اس وقت موٹا ہوتا ہے، نیند آئی ہوتی ہے، انسان سو رہا ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے اس میں کیا رکھا ہے؟ ثواب بہت زیادہ رکھا ہے۔ تو یہ ہم جو اس اتنی بڑی برکت کا رمضان اس کو چھوڑ دیتے ہیں، زندگی پتہ ہی نہیں کہ رمضان رکھنا کیسے ہوتا ہے۔ یہ تکلیف کا نام ہے، آرام کا ڈھونڈتے پھر دنیا میں آرام کدھر، کسی عبادت میں آرام، مزے کہاں ہے؟ مزہ نہیں آ رہی ذکر میں، مزہ نہیں آ رہی اس میں، لطف نہیں آ رہا اس میں، لطف نہیں آتی بات، جس کو بعد میں لطف آنے لگتا ہے نا سمجھو وہ عبادت نہیں کر رہا، مزے لے رہا ہے وہ۔ اب آپ آئے ہیں یہاں تو لطف ہے اس کو، میں چھوڑ کے آئے اپنا ہزاروں کام چھوڑ کے آئے، دکان بند کر کے آئے، کیا کہاں ذکر کرنے جا رہے ہیں؟ جو آدمی پوچھتا بھی کہاں جا رہے ہو، یار ادھر ذکر کرنے جائے گا، روزے کیا ہوگا؟ مشکل سے دھکے دے کے آدمی کو لاتا ہے، 2 دن آتا ہے، 1 دن پھر بھاگ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو جب انسان تکلیف کے ساتھ قدم اٹھا لیتا ہے تو اس تکلیف کو اللہ راحت میں بدل دیتا ہے، پھر اس کو مزہ ایسا آتا ہے کہ پھر اس کا مزہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے، اس کا مزہ ایسا ہوتا ہے کوئی چیز گم ہوگی، اس کو سکون نہیں مل رہا، کھلبلی لگ جاتی ہے، کھلبلی سمجھتی ہے نا، پتہ نہیں اس میں کیا کہتے ہیں آپ، کیا بے چینی کا، ہاں بے چینی سے ہو جاتی ہے اس کو، کیا پتہ نہیں کیا ہے، چلو یار چلی جاتے ہیں، پھر آدمی لٹتا پھرتا آخر میں پھر پہنچ جاتا ہے ذکر میں، بہت سے بہت آخر میں آتے ہیں، دھکا پڑتے نا آخر نہ پھر آگے پھر بیٹھ ہی جاتے ہیں، او یار صحیح ہے، یہ نہیں پتا پہلے نانے سے ان کو نقصان کتنا ہوا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنی رحمتیں ضائع ہو گئی ہیں اس کی، کتنے انعام اللہ پاک کا اس کا ختم ہو گیا۔ اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے کہ آدمی ایسے گھر میں ہو جائے، جوان بچے بیٹھے ہوں، اولادیں سامنے ہوں، اور باپ ذکر پہ جا رہا ہو اور وہ چھپ رہے ہیں، ادھر ادھر کونے مار رہے ہیں۔ بعض بچوں کو، اولادوں کو میں دیکھتا ہوں جب ذکر میں ہوتا ہے نا، بیٹھ کے ایسا شوٹ مارتے ہیں پیچھے سے نا، یہ تعجب ہوتا ہے کہ کیسے باپ ہے ان پر کیوں نہیں کنٹرول کرتے، نکل جاتے ہیں ذکر سے ایک دم باہر گپے شپے مار رہے ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں بھائی وہاں پہننا آ گیا روز میں، یا اپنے اولادوں کو اپنا وارث بناؤ، قبر کا وارث بناؤ، یہ چیز پیدا کرو ان میں، میرا بیٹا یہ ہو گیا، دوبارہ پہنچ گیا، قطر پہنچ گیا جی، میرا فلاں بیٹا یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، کوئی تیرا بیٹا ذکر کرتا ہے کیا دے گا قبر میں تجھے؟ اگر تو نے یہاں ذکر کیا تو باپ کو صحیح ہے نا، اندازہ لگو کیا دے گا تیرا بیٹا تجھے آخرت کے اندر ذکر میں، کون سی ڈگری دے دے گا جب تو مر جائے گا تو پوچھنے بھی نہیں آئے گا۔ سب پیسے کمانے کی مشین تم نے بنائی اپنے بچوں کو، لڑکی بھی ہے وہ بھی لگے، بیٹا ہے وہ بھی لگا ہے، آگے پیچھے بینک بیلنس بھرے پڑے، یہ نہیں کہ جو اپنے صحیح وارث بناؤ، قبر کے پلاسٹر بناؤ، جتنا زور لگاتے ہیں نا دنیا کے دن پہ، اتنا زور لگاؤ کہ یہ بھی کرو اللہ کا ذکر کے لیے، سب دن کے اندر منتخب کرو، آ کے بیٹھو، گھسیٹ کے لاؤ، بٹھاؤ، جو عمل تم سے کراؤ گے اللہ پاک اس کا ثواب قیامت تک تمہیں دیتا رہے گا۔ یہ تو کبھی کبھی لہر اٹھتی ہے کہ اللہ والا ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ نے تربیت نہیں کی ہوتی، وہ اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، ان کی پشتوں کو سنبھالتا ہے۔ مجھے بتاؤ نا آپ کے باپوں نے کیا کیا ہے؟ اس وجہ کہ لندن چلا جائے، انہوں نے پیسے کماتے تھا، وہ دیندار ہے، اس کا جیبوں کی طرف دیکھتے رہے اور کیا کرتے رہے۔ کسی باپ نے تمہیں شعور دیا اس کا کہ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، مسابقہ کرو، ہاتھ کرو، لیکن جو باپ ہوتا ہے، باپ وہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کے اللہ کے ولی کے دربار میں لے کے جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے وحشتی وہاں پیدا کرتے ہیں، ادھر نہ جانا، دنیا خراب کر دے گا، تیری آخرت خراب کر دے گا۔ میں تو الحمدللہ 4 جنریشن دیکھ چکا ہوں، 4تھی جنریشن دیکھ رہا ہوں۔ یہاں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کی اولادوں کو بھی نام میں نہیں رکھے ہیں جو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، تو میں کوئی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں آپ سے، میں کوئی کتابی باتیں نہیں کرتا کہ آ کے میں
فلاں ملک سے آئے اور آپ کے سامنے تقریر کرنے آئے یہاں. میں آپ کو صحیح باتیں کر رہا ہوں. رمضان میں ایسی باتیں کرنی چاہیے. آج بچے پیدا کر رہے ہیں آپ, بچہ پیدا ہو خوش ہو رہے ہیں, آوازیں آ رہی ہیں, تو آج تو اللہ نے آپ کو تو کرم کر دیا کہ اللہ والا ملا دیا آپ کو, بندے بن گئے. تم آگے تم نے اپنا کام کیا کرنا ہے کہ تم نے اپنے بندوں کو, بچوں کو خود پالنا ہے, خود ذمہ داری نہیں اٹھانی ہے اس کی. خود ان کو صحیح کرنا ہے, پیدا ہوتے ہی پروگرام بنا دو کہ کسی اللہ والے کے سائز پہ ڈالنا ہے ہم نے, بس کچھ ہو جائے. سٹارٹ اس کو وہیں سے کرانا ہے, اس کی ابتدا وہیں سے کرائیں گے. اللہ کی قسم جو اپنے بچوں کو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, سبحان اللہ, قسم کھا کے کہتا ہوں, ایک نہیں 7 جنریشنوں کو بخشا دیتا ہے بچہ. اس کا پہلا سب سے پہلے پکڑتے ہیں وہ قرآن. اور یہ ایسا قرآن نہیں ہے جیسے ہمارے بچے پکڑتے ہیں, حفظ کرا دیا ساڑا پتر عالم ہے, ساڑا حافظ ہے, وہ نہیں, ڈرامے والے نہیں. جھگڑ کرنا ہے میرے پتر میں آگے کر, نہ سینس ہو نہ عمل ہو نہ اس کے اندر کوئی پتہ ہے کہ اتنے عیب ہیں میرے بچے میں, اتنا گناہ گار ہے, لیکن دھکا دیں گے جی امامت یہی کرے تاکہ لوگ دیکھیں میرا بچہ امامت کر رہا ہے. جب ہوتا تھا خانقاہ میں بڑے لوگوں کا یہ رہتا تھا, میرے بچے کو پڑھائیں ایسا, میرے بچے کو آگے کریں. اب وہاں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس امامت کے لیے تقویٰ کتنا چاہیے, دوسرے کو ذلیل کرا. تمہیں اپنے بچوں کو خود پتہ ہے, اگر امام کھڑا کرنا ہے تو امامت کے درجے پہ پہنچ جاؤ, ان کو اس درجے پہ پہنچاؤ کہ جس ساری نمازوں کے جو حساب لے, نہیں بس پھوت مارنے کے لیے دنیا میں. ایسے میں نے دیکھا نا آدمیوں کو ملاقات کریں گے نا, جی حافظ ہے, اے جی عالم ہے, ایسے فلاں ہے, وہ سب پتہ ہے کہ وہ کیا ہے اصل میں, ان کو پتہ ہے سب. بھائی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہم ضائع کر رہے ہیں. تو رمضان دیے ہم نے, اللہ کہتا ہے یہ مل سکتا ہے تمہیں, اس تو میری نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس پہ قدم رکھا, ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارا قدم رکھا گیا ممبر پہ, اور رکھتے ہی انہوں نے امین کہا. تو ہمیں کیا تھا یہ بات, ہماری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہلاک کر دو اس کو, ذلیل ہو گیا, برباد ہو گیا, جہنم کے نچلے کھڑے میں چلا گیا وہ شخص. کہ میں نے پورا مہینہ اس کو دیا, اور ایسا مہینہ کہ جس کے ہر گھڑی کے اندر میری مغفرت تھی. اس کے کھانے میں مغفرت تھی, اس کے پہننے میں مغفرت تھی, اس کے بیٹھنے میں مغفرت تھی, اس کے روزہ رکھنے میں مغفرت تھی. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میری مغفرت ڈھونڈتی پھری تھی, بلکہ کیا ہے کہ میری رحمتیں اور بارشیں تو گھٹاؤں کی طرح برس رہی تھیں ان پر. ان کا کسی انسان کے ایک چھینٹا بھی نہیں پڑا. بتایا تو فرمایا مغفرت ذلیل اور خوار ہے وہ گھر, وہ عورتیں, وہ مرد, بچے. فاقے کیے ہیں انہوں نے, فاقوں کے لیے نہیں دیا یہ ڈائٹنگ کر رہی ہے, روزہ وہ بھی رکھتا ہے جی, روزہ یہ بھی رکھتی ہے, فلاں کوئی روزہ بھی رکھتی ہے, رکھتا ہی نہیں ہوتا ہے. اصل مقصد بتایا ہے اس پہ, جو رمضان کو پایا, رمضان ہم نے دیا, اور وہ اس رمضان میں اپنی مغفرت نہیں کرا سکا, اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکا, توبہ نہیں کرا سکا. اللہ نبی کہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں بول, اور اپنے نبی سے کہتے ہیں کر آمین. یعنی مسترد کر دیا کہ وہ جہنمی ہے وہ شخص. رمضان کے بعد بھی نہ اس کی زندگی بدلی, نہ اس نے گناہوں کو چھوڑا, نہ وہ نمازی بنا, نہ اس میں کوئی اچھی عادات پیدا ہوئی, نہ اس کو کوئی عیب ختم ہوئے, نہ اس نے اپنے بچوں کی طرف دھیان کیا, کچھ نہیں. وہ صبح اسی چکر کے اندر صبح شام کرتا رہا. نہ بچوں کی تربیت ہے. بچوں کی تربیت کیسی ہو, بچہ شمار ہو تو بیٹا جنوب میں مال کما رہا ہوں, بتا مال لگا, تربیت ہو رہی ہے بچے کی. چاچا کردہ پہ, ماما کردہ پہ, اندازہ لگایا ایسے انسانوں کا حال کیا ہوگا, ایسے ماں باپوں کا حال کیا ہوگا کہ بچوں کو چھوڑا شمال میں, آپ بیٹھے جنوب میں, اور کہہ رہے میرا بچہ جو ہے تربیت پا رہا ہے. گائے بھینس بھی اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے نا, یاد رکھ, بھینس بھی بچے کو پیدا کرتی ہے نا, تو پیار سے دودھ پلاتی ہے, اس کے تھن پہ کوئی دوسرا ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اگر آپ کو تجربہ ہو تو دیہات میں رہے نا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا گائے کا, لات مارتی ہے, پہلے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اور پتہ نہیں کب بچے پیدا ہوتے ہیں, کہاں گئے, انگلینڈ لگائے ہوئے ہمیں, تو بس پتہ ہی کچھ نہیں.
نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، یہ بس اسی کو نیکی ہم سمجھتے ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے اپنا سر تم کھانا کھا کے کام میں کھڑے ہو جاؤ، بس نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو ماں باپ پہ فرض ہوتا ہے وہ بیوی بچی کی تربیت سب سے بڑا ہے. اگر پاس ہی نہ تو تربیت کھوتا کرے گا، اس نے کیا کرنا، پھر اپنا آرام دیکھتا رہے. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ آنی ہاتھ کھڑا کرے. دیکھو ابھی بھی سوئے ہوئے ہو، کرو گے ایسا کام پھر؟ تو بھائی اب دوسری چیز، رمضان اتنی بڑی چیز تھی اللہ پاک نے. رمضان ٹامے ٹمولیاں مارتے پھرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیے. تو اس رمضان کے اندر اگر کسی نے مغفرت نہ کرائی تو دو چیزیں ہیں اس رمضان میں. کون سا رمضان؟ آخری رات. کون سی رات ہے؟ آخری رات. اس رمضان کی آخری رات، 1 سال تک یہ رات پھر ہمیں نظر نہ آئے گی کبھی بھی. شب قدر کی آخری رات یاد رکھیں. آخری چانس ہے میرے بھائیوں، آخری چانس ہے. اپنے گھروں پہ جا کے دیکھ لو، نافرمان بیٹوں کو دیکھ لو، بچیوں کو دیکھ لو، سب کو دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو، گڑ گڑاؤ کہ کیا حال ہے ہمارا اولادوں کا. کل تمہاری پوچھ ہوگی. اپنی مغفرت نہیں، جس کے آپ کو ٹھیکیدار بنا کے بھیجا ہے ان کی نظریں ماریں، ان کے کرتوت کیا ہیں، کام کیا کرتے ہیں، نمازیں کیسی ہیں، روزے کیسی ہیں. ناراض بھی نہیں ہوتے ان پہ، کیا وہ بھی کچھ نہ ان کی اولادوں کو. برائی بڑی جلدی مان جاتے ہیں. باپ ڈانٹتے تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے، ماں ڈانٹتے تو باپ کھڑا ہو جاتا ہے. باپ کہتا ہے کیوں جاتا، چوک کر تو بس یہ ہر وقت میرے بیٹوں کو پیچھے پڑا رہتا ہے. ماں کہتی ہے، ماں کہتی خبردار میرے بچوں کو کچھ کہا تو نے، جدھر تو لگے رہے اپنے کام سے کرتا رہے جو تو نے کرنا ہے. ماں اگر صحیح ہو تو، ماں صحیح ہو تو باپ ایسے ہوتا. ماں کہتے ہیں بچوں کو میں نے صحیح کرنا، باپ کہتا اپنا کام کر. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ابو ہم نے بھی جانا ہے تراویح پہ، باپ تھپڑ مارتا ہے. تجھے اور سمجھ نہیں آتی بات، تراویح کرتا رہتا ہے. سوچے آرام سے، میں نے بھی سننا ہے. سبحان اللہ. یہ سٹوری ہمارے آپ کو بتا رہا ہوں، میں سنتا رہتا ہوں بہت لوگوں سے. باپ تھپڑ مارتا ہے بچے شوق کو رہے کہ سب جا رہے ہیں میں بھی تراویح بھی جاؤں بیچارہ. سنتا ہوگا نا، باپ تھپڑ مارتا ہے. سر میں تھکا ہوں، آرام کرنا ہے، تجھے تراویح سناتا ہوں. پتنی کہاں سے سیکھتا ہے غلط باتیں. تو جس انسان میں گھر کے اندر عورتوں مردوں کو یہ پیغام ہے آخری اس رمضان کا، بذریعہ کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ رہا ہے یہ دعا کی شکل میں کہ جہنم مل جائے گی آج، یا بدخواری ملے گی، ضلالت ملے گی. یاد رکھو، وہ دنیا نہیں ہوگی، وہ مال نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، اعزاز نہیں ہوگا، وہ عزت نہیں ہوگی. اللہ کی قسم اس سے بڑی خواری نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں، ضلالت نہیں ہوگی اس سے بڑی. جس نے آج بھی اپنے آپ کو اپنے بچوں کو صحیح نہیں کیا آج کی رات میں، ان سے غصے نہیں ہوا کم سے کم کہ شرم کرو، آج میں سن کے آیا ہوں تمہاری وجہ سے مجھے بھی ذلیل ہونا پڑے گا. 10 منٹ جس نے جا کے لیکچر نے دیا اپنی اولادوں کو آج، سمجھے نا. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے اوپر جوں نہیں رہیں گی. اس شخص کے اوپر جن کی اولاد جوان ہو رہی ان کو ذلیل نہیں کہ اس نے جا کے آیا کہ شرم نہیں آتی تجھے، آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا ذکر میں. اگر محبت پیدا نہیں کی ان کے دلوں کے اندر، احساس پیدا نہیں کیا آج کی رات میں، ان کی رتبوں سے مرغوب ہیں، ان کے پیسوں سے مرغوب ہیں. اگر یہاں نہیں فون کر کے بات کریں، کوئی دبئی بیٹھا ہے تو کوئی قطر بیٹھا ہے تو کوئی فلاں جگہ بیٹھا ہے، فون اٹھائیں میں تجھ سے ناراض ہوں. آج کی رات باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. اسے وعدہ کر تو نماز پڑھے گا، مجھ سے وعدہ کر میں تجھ سے ناراض ہوں، تیری بخشش نہیں ہوگی. آج کی رات تجھ سے ناراض ہوں، میں تجھ سے ناراض رہا اور دل سے ناراض ہوں دین کی وجہ سے. ان سے میں نہیں خوش تیرے سے. ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ کہ میں تجھ سے پیار سے کوئی چیز کروں گا. کہیں گے بھائیو، مطلب خوار ہیں آپ بھی بتا رہا ہوں، بالکل شامل ان کے گناہوں کے اندر. اگر ضرورت نہیں نا آپ میں، شامل ہے آپ بھی اور میں بھی شامل ہوں. جس نے آج یہ کام نہیں کیا نا اپنی اولادوں کے ساتھ، بٹھانا اور صاف کہنا کہ بھائی آج کی رات فیصلے کی رات ہے، اب رمضان ختم، یہ رات آ گئی ہے لیلۃ القدر کی. اس میں فرما دی ہے نبی پاک نے دعا کی اس پہ کہ جس نے آج کی رات مغفرت نہیں فرمائی اس عورت اور جس مرد بچے نے، کہ صرف چھوڑنے والی بات نہیں ہے بلکہ گیا
ہم بھی گئے تو بھی گیا، پتر جا کما لے تو ایک سال جو کمانا ہے، اور دیکھتے ہیں اگلے سال تجھے ملتی ہے یہ رمضان یا نہیں ملتا، دیکھتے ہیں تجھے کیسے ملتا ہے۔ یا تو پتر اسپتال میں ہوگا، ٹانگ تیری بھی ٹوٹی ہوگی، میری بھی ٹوٹی ہوگی۔ تو رحمت سے آدمی یہاں پہنچتا ہے، ورنہ صحتوں سے نہیں پہنچ سکتا۔ نہیں سمجھے؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ کریں گے یہ کام؟ دیکھ لیں آج کا موقع اپنے اولادوں کو صحیح کرنے میں۔ آج کے بعد آپ کی اولادیں ذکر میں آئیں تب پتہ چلے گا کہ بھی آپ نے کام کیا ہے۔ اپنے ساتھ بٹھائیں، ٹھیکہ نہیں لیا ایک آدمی کا، آپ کو بھی صحیح کرے، آپ پشتوں کو بھی صحیح کرے۔ حضرت صاحب کر لیں گے، حضرت صاحب کو ٹھیکہ لیا ہے، حضرت صاحب نے صرف آپ تک ڈیوٹی دی تھی اللہ نے، میری ڈیوٹی آپ تک تھی، میں تو پھر بھی 4 جنریشن چلا دی آپ کی پھر بھی ایکسٹرا کام کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، میری ڈیوٹی آپ کی شکل تک تھی، مجھے آپ پیچھے مجھے کوئی فرق فکر نہیں پڑتا، اولاد جائے آپ کے گھٹے میں جائے تو میں کیا کروں، میں ٹھیکہ لیا۔ میں اس زمانے کے لیے ہم سب آپ کی شکل تک آیا تھا، باقی کام آپ کرتے، لیکن میں نے تو بھائی پھر بھی اللہ کے فضل سے 4 پشتوں کو سنبھالا ہے آپ کی، لیکن عقل آپ میں ابھی بھی نہیں آئی ہے۔ ناراض تو نہیں بیٹھے میرے سے؟ ناراض بیٹھے؟ چپ رہی ہیں باتیں چپتی ہیں، جس کو میری بات چپے گی سمجھو وہ صحیح ہو گیا، جس کا فکر پڑ گیا نا میری بات پہ صحیح ہو گیا، سمجھو ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے آج کی رات، بخشش کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، اور آج ہی دھوم بجے گی، ختم قرآن ہو جائے، اور یہ ہو رہا ہے۔ آج دیکھنا کس طرح ہماری رات کو ضائع کرتے ہیں لوگ، پھنسنا ہم نے بھی ہے کہیں جا کے، دیکھنا اٹھ سکتے نہیں، اٹھو گے تو سارے دیکھیں گے۔ اصل تو ہمیں شب قدری یہ کہاں جا رہے ہیں، پاگل کے بچے یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں، انہیں کم ہی کوئی نہیں، اتنے اور ہم بڑے بڑے لوگ آئے ہوتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں کونے کے اندر، ہم تو نہیں اٹھ سکتے، اب کیا کریں۔ خانقاہ بنا لوں میں خیال میں اپنی یہاں مولٹر میں، میں کہا یہی ہو سکتا ہے کام۔ چندہ دیں گے آپ؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاء اللہ، میں تو کبھی نہیں مانگتا، نہیں پتا مانگو تو کوئی نہیں دے گا میری خانقاہ کبھی چندے سے نہیں بنی انشاءاللہ، جی اللہ کی رحمت 4 خانقاہیں الحمدللہ جو بنی ہے اللہ کے فضل سے بنی۔ کیا کوئی گارنٹی دے دے میں نے کسی سے مانگا چندہ؟ بتا دے کوئی؟ کھڑے ہیں الحمدللہ، ہر جگہ ذکر چل رہا ہوا ہے، سو آپ ہی نہیں بیٹھے، ہر جگہ چل رہا ہوگا ماشاءاللہ، بیٹھے ہیں سب مستی سے میری باتیں سن رہے ہیں، ہزاروں لوگ۔ یہ تو آپ کی قسمت جگہ میاں قید کر دیا گیا بولڈر میں، یہاں کہاں ہوتا آپ کے پاس۔ بھائی یہ ایسے کہ جائے گا آدمی، اب اتنی قیمتی رات ہے جس میں ہم نے اپنی بخشش کرانی ہے، تو بخشش کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج کی رات ہم نے ضائع کر دی شب قدر کی، تو سمجھو پورا بیڑا ہی گھر کو ہو گیا، پھر تو آگے ہے ہی کچھ نہیں۔ کل شروع مت جانا، عید آ گئی جی، عید آ گئی جی، عید آ گئی، عید آ گئی، آؤ جی سوئیاں کھو تو بلا۔ آج کی رات بڑی احتیاط سے گزارنی ہے دوستو، یہ رات شروع ہو چکی ہے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں ذکر بٹھا دیا ہے، پیغام پہنچا دیا ہے کہ چانس ایک ہی ہے۔ بہت ہی آسان ہے آج مغفرت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اور جتنے گناہ ہم نے بکواس بازی کی ہیں زندگی کے اندر، لوگوں کے حقوق مارے ہیں، بچوں کے حقوق مارے ہیں، بیویوں کے حقوق مارے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق مارے ہیں، ظلم کیے ہیں، ہاتھ باندھ کے معافی مانگے ہم سے کہ بھئی مجھ سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، میں تیرے ساتھ بہت زیادتی کرتا رہا۔ چھوٹا بڑا نہیں دیکھنا، جس کا ضمیر جاگ گیا کہ واقعی میں نے بڑا ظلم کیا، بڑے غلط حرکتیں میں کرتا رہا ہوں، اور اس شخص نے اپنے دوسرے شخص سے معافی مانگ لی، کیا مجھے معاف کر دے، تو انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی 100%۔ بخشش نہیں بلکہ بخشش میں انبار لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ رحمت جوش میں ہے اس کی، ایک مانگتے ہیں تو 1000 دیتا ہے۔ آج جو آپ نے ایک درود پڑھا، اللہ نے پڑھایا، 1000 سال تک درود پڑھنے کا ثواب ہے۔ آج جو ایک کلمہ آپ پڑھیں گے، یہ ذکر میں آپ سمجھیں آگے آگے دعائیں دیں، اللہ والوں کو دعائیں دیں، جو آج بیٹھ کے یہ کلمات آپ پڑھیں گے جن کی اپنی ایک قیمت ہے عام حالت کے اندر، جو جنت کے دروازے ہیں، آج اگر آپ نے جو بیٹھ کے یہ پڑھیں گے درود کا اور جو کلمات کا ورد کریں گے، 1000 سال تک کرنے کا ثواب ہے۔
کیسے ضائع کر دیا آدمی بتائیں مجھے بھائی. 1000 کا سوال آ گیا. 1000 سال تک آپ وہ پڑھتے رہے, اس کا جو ثواب ہوگا وہ ثواب بلکہ اس سے بھی زیادہ. اس رات کو ضائع کر سکتا ہے آدمی بتائیں یار. تو سوچ سکتا ہے کہ اس کی بات کہاں آئے گی ہمارے پاس. بیچارے قبروں کے اندر لوگ ہیں, ختم ہو چکے ہیں. تو اس کو ضائع نہیں کرنی ہے ہم نے. مغفرت سب سے بڑی عبادت مغفرت ہے. جس نے آج مغفرت کرا لی 1000 سال درجوں کا ثواب بلکہ اس سے زیادہ ملے گا. ایک بچے کو صحیح کر دیا, ایک انسان کو صحیح کر دیا, اپنی اولاد کو صحیح کر دیا. خوشی ہوگی کہ میں نے معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. اتنا ثواب ہے آج کی رات. تو یہ بھائی اس کو ضائع نہ کرنا. بد دعا پڑ چکی ہے, نبی آمین کہہ چکے ہیں, بخشش کا کہیں چانس ہی نہیں ہے. کیونکہ شفاعت آخر وہی کر دیتے ہیں. بڑے سے بڑا گناہ کے بعد شفاعت وہی کریں گے نا. یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیا کہ نہیں رمضان کے بعد نہیں, میں نے دعا کر دی ہے, میں نے اس پہ شفاعت نہیں کروں بس. تو آج موقع ہے کر لو. خود اپنی مغفرت کریں, اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. کسی کام میں پھنسے ہوئے اس کام سے اپنے آپ کو نکالیں, برے کاموں سے نکالیں, بری چیزوں سے نکالیں, اور اللہ سے پکی اور سچی معافی مانگیں. اللہ پاک ہم سب کو یہ رات قبول فرمائے. یہ آخری رات ہے, اس کے بعد نہ یہ لمحے ہوں گے, نہ یہ کلمے پڑھ سکیں گے, نہ درود پڑھ سکیں گے, نہ اس طرح بیٹھ سکیں گے 1 سال تک کہ ہمارے پاس سے ختم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الرسول. اے میرے مولا, شب قدر آخری شب قدر آنے والی ہے میرے مولا, اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سے جو رمضان میں کوتاہی میں معاف فرما دے. اے میرے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے میرے مولا ہم سب کو بخشش فرما دے. اے میرے مولا ہمارے رمضان کو قبول فرما دے. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے. اے میرے مولا تو اپنے فضل سے جو بھی دعائیں ہم نے مانگی پورے رمضان میں ساری قبول فرما. یا اللہ اس میں جو بھی دعائیں نبی پاک نے مانگی رمضان میں, صحابہ کرام نے مانگی, اولیاء اللہ نے مانگی, تابعین نے مانگی, صحابین نے مانگی, یا اللہ جن جن بڑے انسانوں نے دعائیں مانگی میرے مولا ان دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے, ہمارے مشائخ کرام کے درجات کو بلند فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.